أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنی ہی اور بخشے. اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. حضرت ایوب علیہ السلام رومی النسل تھے اور ان کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں. سورہ انعام 84. آپ ایک صابر و شاکر نبی تھے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا اور دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام اور مال مویشی، اور شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطاع بھی تھے. ان کے علاوہ بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے. آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا. آپ اس پر بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام کا ذکر کرتے رہے. آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ رہ گئیں. انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہیں کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی ضروریات پوری فرمائی، یہاں تک کہ قضاء حاجت میں بھی مدد دیتی. آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا اور آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی. انہوں نے مال اور اولاد کی دوری پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبتوں میں بڑے صبر سے کام لیا. ایک زمانے میں وہ نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہی لوگوں کی خدمت کرنا پڑی. اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی. بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑگڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی. کہ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مختلف آفات سے کی. سب سے پہلے ان کے جانور مر گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، پھر بیماری نے آ لیا. صرف زبان ہی محفوظ تھی. اس حال میں بھی ان کو یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی، مال و دولت بھی دوبارہ دیا، بچے بھی ہوئے. خدا نے آپ کی آزمائش کی، آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی، آل اولاد، نوکر چاکر سب مر گئے. آپ خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے. آہوزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر پیر مار. پیر مارنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس میں آپ نہائے تو تندرست ہو گئے. خدا نے آپ کا مال و اسباب آپ کو واپس بخش دیا اور بال بچے، نوکر چاکر بھی دوبارہ زندہ کر دیے. قرآن نے آپ کو صبر کرنے والا، رجوع کرنے والا اور اچھا بندہ کہا ہے. اسلامی مورخ محمد بن اسحاق نے ان کا شجرہ نسب یوں بتایا ہے کہ ایوب بن موس بن رضا بن عید بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل اللہ علیہ السلام. ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے.
قرآن میں متعدد جگہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت نمبر 85 میں دوسرے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ صرف ایوب علیہ السلام کا نام ہے، حالات کا ذکر نہیں ہے۔ صرف سورہ انبیاء آیت 83 تا 84 اور سورہ سعد آیت 41 تا 44 میں ایوب علیہ السلام کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ و تفسیر کے علماء کے مطابق ایوب علیہ السلام بے حد مالدار تھے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین بھی تھی۔ ارض حوران کا علاقہ ایوب علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں یہ سب زمین ایوب علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھی اور ایوب علیہ السلام کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور ایوب علیہ السلام مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے اور دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ ایوب علیہ السلام بار الہی میں مشغول رہتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور ایوب علیہ السلام نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب ایوب علیہ السلام کی بیماری نے طول پکڑا تو دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے نفرت کرنے لگے، تو ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب دور دور رہنے لگے۔ ان کی بیوی کے سوا ان کا کوئی غمخوار نہ رہا اور وہی ایوب علیہ السلام کی نگرانی کرتی، ان کی زوجہ ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتی۔ جب ان کے مالی حالات کمزور ہو گئے تو شوہر کی کفالت کرنے کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی ہر ضروریات کا خاص خیال رکھتی رہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ وہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال، انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی، آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کر دے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، جس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ اور ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو وہ دیکھنے لگ گئیں۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام ان کی طرف آئے جب اللہ تعالیٰ ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ ابن جریر طبری کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا جو اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا، اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، اور پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ ابن ابو حاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں پر ڈالنے لگے تو آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ ابن ابی حاتم